الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله،
صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم امداد کن نظرا جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبل ہاں مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا
نور کا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے ہاں نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کاف گئے سوہا دہنیا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گئے سوہا دہنیا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صادا کاف ہایا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ہاں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل ہاں ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز محترم و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم خالق کائنات مالک شش جہات کا لاتعداد شکر اور اس خدائے بزرگ برتر کا بے پایاں احسان کہ خلاق کائنات نے جمعۃ المبارک کے اس مقدس موقع پر اپنے پاکیزہ گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں زندگی کے اندر بار بار ایسی سعادتیں اور خوشبختیاں نصیب فرمائے اور ہماری جبین نیاز کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں بار بار جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو پاکیزہ اور طیب الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنی لا ریب بے عیب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے اسرا سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف۔ کون سی مسجد اقصی؟ قرآن فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ بارکنا ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حولہ اس کے ارد گرد۔ اور یہ سیر کروانے کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے روایات میں یہ بات مروی ہے کہ اس کا شان نزول حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عظیم اور مقدس معجزہ ہے، معجزہ معراج، یہ اس سفر کے حوالے سے نازل ہوئی اور اس میں اس سفر کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو بلایا اور آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا اور آپ کو انعام و اکرام سے نوازا گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے عرش اولا پر بلا کر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اپنے قرب میں اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ تو اس
معراج کے پس منظر کے حوالے سے نے لکھا ہے کہ ابو جہل حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آ کر آپ سے یہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آؤ ایک رب کی طرف اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یہ جو طرح طرح کے تم نے بت بنا رکھے ہیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی کانسی کا، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، یہ بت اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے بتوں کے حوالے سے اتنا کچھ کہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ جس خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے کی ہمیں دعوت دیتے ہو، کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا خدا دکھاؤ، ہمیں بھی سامنے لاؤ، ہم بھی دیکھیں تمہارا خدا کتنا حسین ہے، تمہارے خدا کی کیا کیا خوبیاں ہیں، پھر ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ہمارے ساتھ آؤ بت خانے میں، ہمارے خدا دیکھو، ان کی شان و شوکت کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو، ان کے مقام کو دیکھو، ہمارے ساتھ بت خانے میں آؤ، ہمارے خداؤں کو دیکھو۔ احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس تانے کو سن کر ذرا دل میں مغموم ہوئے کہ یہ مجھے کس طرح کے تانے دے رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، اب جب یہ تمہیں آ کر کہے نا کہ ہمارے خدا آ کر دیکھو، تو اے محبوب ان کے ساتھ چلے جانا، ان کے ساتھ آپ تشریف لے جانا، ان کے ساتھ بت خانے میں جانا۔ احباب گرامی، ادھر ابو جہل آیا، آ کر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آؤ ہمارے خدا دیکھو یا اپنا خدا دکھاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ جانے کے لیے تیار ہوئے کہ آج میں دیکھتا ہوں تمہارے خدا کیسے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو ابو جہل نے کہا، ٹھہرو، میں پہلے مکے میں منادی کر لوں، میں مکے میں اعلان کر لوں کہ آؤ ذرا دیکھو یہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تک ہمیں بتوں کے پاس جانے سے روکتے تھے، ہمیں یہ کہتے تھے بتوں کے قریب نہ جاؤ، بتوں کے پاس نہ جاؤ، آج یہ خود بت خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں مکے میں منادی کر لوں، مکے کے لوگوں کو اکٹھا کر لوں، مکے کے لوگوں کو جمع کر لوں، پھر بت خانے کی طرف چلیں گے۔ ابو جہل نے بندے بھیجے، انہوں نے مکے میں جگہ جگہ اعلان کیا کہ آؤ ذرا آج بت خانے کی طرف آؤ، آج ہمارے خداؤں کے پاس، ہمارے خداؤں کے انکار کرنے والے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں، آؤ آج ذرا دیکھو بت خانے کا منظر دیکھو۔ احباب گرامی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ابو جہل کے ساتھ بت خانے کی طرف گئے، احباب گرامی جب ابو جہل بت خانے میں داخل ہوا، بتوں کے قدموں میں گر گیا، بتوں کے قدموں میں جھک گیا، لیکن جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بت خانے میں داخل ہوئے، سارے بت منہ کے بل حضور کے قدموں میں آ گئے۔ احباب گرامی، وہ ابو جہل جو بڑے شوق اور بڑے ذوق کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا تھا کہ آؤ بت خانے کا منظر دیکھو، وہ نادم و شرمندہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے سارے خدا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قدموں میں آ گرے۔ احباب گرامی، ادھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دل میں یہ بات لیے ہوئے، دل میں یہ خیال لیے ہوئے کہ ابو جہل نے مجھ سے کہا ہے، کیا تم نے کبھی اپنا خدا دیکھا ہے؟ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں محو استراحت ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے کہ ادھر رب ذوالجلال نے جناب سیدنا جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل، آج ذرا جنت کو نئے سرے سے سجا دیا جائے، جنت کو آراستہ کیا جائے، جہنم کو بند کر دیا جائے۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو سجایا، آسمانوں کی آرائش کی، جنت کو سجایا، اور پھر جناب سیدنا جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل، جاؤ جنت میں جاؤ، جنت سے براق لے جاؤ اور میرے محبوب کو بلا کر لاؤ، میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ جنت میں گئے، جنت میں جشن کا سما تھا، حوریں اور غلماں وہ خوشی منا رہے تھے۔ احباب گرامی، حوروں نے نئے سرے سے سجاوٹ کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو سنوارا، غلماں نے سجاوٹ کا اہتمام کیا، اور براق خوشی منا رہے تھے۔ براق جنت کے ایک جانور کو کہتے ہیں، وہ خوشی منا رہے تھے کہ آج ہم میں سے ایک کو چنا جائے گا جس پر حضور سواری فرمائیں گے۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا سارے براق خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ایک براق ایک کونے میں مغموم بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کے قریب گیا، جا کر پوچھا کہ تجھے کیا ہے، تو خوشی کا اظہار کیوں نہیں کر رہا؟ کہا ان کے پاس حسن ہے، ان کے پاس جوانی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس اس طرح کا حسن نہیں جیسا حسن ان کے پاس ہے۔ یہ تو اپنے حسن پر ناز کر رہے ہیں کہ انہیں حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے چن لیا جائے گا۔ میں کس بات پر ناز کروں، کس بات پر فخر کروں، میری باری نہیں آئے گی۔ تو جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تجھے حضور کی سواری کے لیے چن لیا ہے۔ ان کی بارگاہ میں خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، ان کی بارگاہ میں کسی چیز کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، ان کی بارگاہ میں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے، پیار کو دیکھا جاتا ہے، محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نے یہ حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ رب العزت نے تیری اس محبت کی وجہ سے تجھے حضور کی سواری کے لیے چن لیا۔ احباب گرامی، جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس براق کو لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور اکیلے نہیں آئے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور کیا دیکھا، حضور محو استراحت ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ احباب گرامی، یہ بھی عجیب منظر ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے تھے، آج چادر تان کر سو رہے ہیں۔ جو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید اس کو کس انداز سے بیان فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے حضور کی عبادت اور حضور کی عبادت کے لیے جستجو اور محنت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑا، محبوب قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کو آپ کو آرام کا کہنا پڑا، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب غار حرا میں تشریف لے کر جاتے تھے، کئی دن اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتے، تو وہ محبوب جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا، آج چادر تان کر سو رہے ہیں۔ اور ام المومنین جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، حضور اس قدر کثرت کے ساتھ
قیام فرماتے, رکوع فرماتے, سجدہ فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا, آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. آج ہم کہیں 2 نفل زیادہ پڑھ لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے, ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں, ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں, ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. احباب گرامی یاد رکھیے, یہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات عبادت میں گزارتے, اور پھر بھی اس کے باوجود آپ تمام خطاؤں سے معصوم ہیں. آپ کسی قسم کی خطا کا شبہ بھی آپ کی طرف نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود آپ دن میں 70 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے. آج ہم ذرا عبادت کر لیں تو غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے. نہ, غرور نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اس ذات بابرکات نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو سجدہ کر کے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. یا الہ العالمین, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سجدے کی توفیق عطا فرمائی. احباب گرامی, حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے, لیکن اس رات چادر تان کر سو گئے. جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دے کر, قدم مبارک کو چوم کر آپ کو جگایا, اور پھر کس انداز سے آپ کو لے جایا گیا. آپ کو یہ سفر, آپ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی کی طرف. احباب گرامی, یہ کیسا حسین سفر تھا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رستے میں میرا گزر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. شب معراج جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا, اور پھر جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے آپ سے پہلے وہاں موجود تھے. احباب گرامی, تمام انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے, اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں وہاں نماز ادا کی. جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات اور زندگی کا یہ عالم ہے تو جو امام الانبیاء ہیں, جو اس صف کے امام ہیں, ان کی حیات اور زندگی کا عالم کیا ہوگا. احباب گرامی, حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز سے مسجد حرام سے چلے, اور پھر مسجد اقصی میں پہنچے, پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اسی طرح 7ویں آسمان تک, اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک. پھر سدرۃ المنتہا پر جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ رک گئے, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لامکان کی طرف گئے, اور اللہ رب العزت کے ایسے قرب میں گئے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو اس انداز سے بیان فرماتا ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. احباب گرامی, انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کتنا قریب کیا اور حضور کو کس انداز سے انعام و اکرام سے نوازا. احباب گرامی, وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں کہ جو حضور کے اس عظیم معجزے پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. احباب گرامی, حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے, آپ نے صبح اٹھ کر اعلان فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے چلا, مسجد اقصی تک گیا, پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی
جنت کی سیر کرتے ہوئے جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچا، اللہ رب العزت کے قرب خاص میں گیا، اللہ رب العزت کے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور پھر واپس آ گیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معراج تو خواب میں ہوئی تھی، یہ معراج تو خواب میں ہوئی تھی، حضور خواب میں یہ سارا سفر کیا اور خواب میں سارا کچھ دیکھا۔ احباب گرامی، آپ ذرا خود اندازہ کیجئے ان کی عقل اور ان کی سوچ کتنی یتیم ہے کہ وہ اس عظیم معجزے پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب حضور نے یہ اعلان کیا، اگر حضور یہ کہتے کہ میں نے رات خواب دیکھی، میں نے خواب میں یہ سارا کچھ کیا، کیا کوئی کافر اس کا انکار کرتا؟ انہوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے، خواب میں تو آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوا کہوں کہ میں نے رات خواب دیکھی، میں فیصل آباد سے چلا، راول پنڈی گیا، اسلام آباد گیا، کراچی گیا، سارا پاکستان اور اس کے بعد ساری دنیا کی سیر کر کے پھر میں واپس آ گیا، صبح آ کر میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے خواب میں اس نے یہ سارا کچھ کیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خواب میں لوگ جاتے ہیں، سیریں بھی کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے؟ تو اگر حضور کا یہ معجزہ خواب میں ہوتا تو کفار کو اس کو ماننے میں کیا تکلیف تھی؟ وہ فوراً تسلیم کر لیتے۔ ابو جہل جب اس نے یہ آپ کا معجزہ سنا، دوڑا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا ابو بکر صدیق، آپ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، 1 ماہ کا سفر ہے، اور پھر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر، پھر اتنی پہلے آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 سال کا سفر، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر، اسی طرح 7 آسمانوں کے درمیان یہ 500 سال کا سفر، ہر آسمان کی اتنی موٹائی، پھر آگے سدرۃ المنتہا تک نہ جانے کتنا سفر، سدرۃ المنتہا سے لامکان کی طرف نہ اللہ جانے کتنا سفر، یہ سارا طے کیا، کیا کوئی یہ کہے تو تم مان لو گے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں کہ یہ 1 ماہ کا سفر ہے، کوئی ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ طے کر لے، یہ تو ممکن نہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا کچھ کر کے آیا۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو میں پہلے حضور سے پوچھاؤں حضور نے یہ دعویٰ کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے کہا اچھا حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے، حضور کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا اگر کوئی کہے تو پھر میں نہیں مانوں گا، لیکن یہ تو امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، یہ تو جناب سید المرسلین کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہیں، یقیناً انہوں نے سچ بولا ہے۔ تو احباب گرامی، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے کہ اس عظیم معجزے کو خواب کہہ کر اس پر معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں۔ احباب گرامی، اگر خواب ہوتا تو کفار ہرگز اعتراض نہ کرتے۔ اس پرفتن دور کے اندر آپ اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو مضبوط رکھیے۔ جب ہر طرف سے فتنے منہ کھول کر بیٹھے ہیں کہ یہ میری طرف آئے تو میں اس کے ایمان کو چبا کر اس کو بے ایمان کر دوں۔ احباب گرامی، آج ضرورت ہے کہ ہم دین کے قریب آئیں۔ آج ہم ہر چیز کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اور کرنی بھی چاہیے۔ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو بچے بھوکے ہوں اور کوئی بہانہ لگا کر گھر بیٹھا رہے کہ میرے سے کام نہیں ہوتا۔ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو خود گھر بیٹھا رہے، اس کے بچے محنت کریں، معصوم بچے، اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جو خود گھر بیٹھا رہے اور گھر والوں کو بھیجے کہ جاؤ کام کرو۔ احباب گرامی، یہ رزق حلال کمانا اہم عبادت ہے اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، یقیناً کرنی چاہیے، لیکن یہ مختصر زندگی گزارنے کے لیے جتنی تگ و دو ہم کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ
ہمیں تگودور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قبر بھی منور ہو، ہمارا حشر بھی اچھا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جن چیزوں کا ہم سے سوال ہونا ہے ان کے بارے میں آج جن کا ہمارے سے پوچھا نہیں جانا ان کا ہم بڑا فکر کرتے ہیں۔ اب مقتدی سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مقتدی کو اپنے سے زیادہ امام کی نماز کی فکر ہوتی ہے، مقتدی کو اپنے سے زیادہ امام کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بھئی اپنی فکر کرو، امام اپنی فکر کرے کہ میرا کردار کیا ہے، کیا میں نے سارے جھوٹ بولنے چھوڑ دیے، کیا میں نے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا، کیا میں نے لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرنی چھوڑ دی، تب میں دوسرے کی فکر کروں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنا گریبان اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا کردار ستھرا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیجئے، پھر دوسرے کی فکر کریں تو یہ حق بنتا ہے۔ وگرنہ اگر دوسرے کی فکر کرتے رہے، اور اب تو المیہ یہ ہمارا بن گیا ہے کہ ہمارے سے پوچھا ہماری نماز کے بارے میں جانا ہے، اور ہم سوچتے اور بحث اس بات پہ کرتے ہیں کہ فلاں مومن تھا، فلاں مومن تھا، فلاں مومن تھا یا نہیں۔ احباب گرامی، ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اس بات کی فکر کیجئے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن دیانتداری سے کام لیتا ہے، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ان باتوں کی طرف ہم نہیں آتے، اپنے دل میں یہ جھانک کر نہیں دیکھتے کہ میں خود کو مومن کہہ رہا ہوں، کیا میں نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ وہ عظیم ہستیاں، چاہے وہ اولیاء کاملین ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، ان کے اعمال پر یا ان کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ان پر بحث کرنے کی ہمیں کیا ضرورت، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم خود اگر ثابت کرنا چاہیں اپنا ایمان تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم مومن ہیں، اس بات کی فکر کریں، اپنے آپ کو وہ چیزیں اپنے آپ میں سے نکالنے کی کوشش کریں جو ایمان کے منافی ہیں۔ جو اب ایمان کیا ہے؟ ایمان حیا کا درس دیتا ہے۔ کیا ہماری آنکھوں میں حیا اتنی آ گئی کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر اپنی نظر جھکا لیں؟ اگر نہیں آئی تو پھر ہم کس بات کے مومن، پھر ہم کس دعوے سے ان مقدس ہستیوں پر اپنی زبان تان دراز کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی غیرت آ گئی کہ ہم کسی بھی حوالے سے وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو رہا ہو اسے دیکھ کر کم از کم اتنا تو کریں کہ خود اس سے دور ہو جائیں؟ ہم تو وہاں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احباب گرامی، لہٰذا اس پرفتن دور کے اندر جو حقیقی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی فکر کریں، باقی اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی صحیح عین دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔